اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ وعجل فرجہ۔ بات چل رہی تھی عفو اور چشم پوشی کے بارے میں، درگزشت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے 9ویں اور 10ویں درس میں جو حلم اور بردباری کے بارے میں بتایا تھا، وہاں یہ بات بتائی تھی کہ دوسروں کی بد اخلاقیاں جب کوئی کرتا ہے اس کے مقابلے پہ حلم اور بردباری سے کام لینا چاہیے۔ اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ برداشت، حلم اور بردباری اور ضبط، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان حلم اور بردباری اور نرم دلی سے کام لیتا ہے تو اس کا لازمہ، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان دوسروں کو معافی سے کام لے، دوسروں کے ساتھ معافی تلافی سے کام لے اور سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دے۔ لہذا یہاں پر عفو اور درگزشت، معاف کرنے کو، چشم پوشی کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، اس کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بتایا تھا کہ اسلامی اخلاقیات اور سماجیات کے جو اہم رکن ہیں ان میں سے ایک عفو اور بخشش ہے، ٹھیک ہے۔ عفو اور بخشش، جب انسان سے کسی کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی توہین کر دینا، یا کوئی سو رہا تھا اس کو ڈسٹرب کر دینا، یا بہت سی چیزیں، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان نہ صرف یہ کہ اس نے کسی کا حق پامال کر کے حق پامال کیا، بلکہ اس کو غلطی کا احساس تو چھوڑیے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے غلطی بھی کی ہے۔ اتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، لہذا بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا۔ لیکن کیونکہ اسلام نے بہت سی چیزیں، حدود رکھی ہیں، ہر ایک کی باؤنڈری ہیں، اس کو کراس کرنے سے منع کیا ہے۔ آرام کا ٹائم ہے تو آرام کے وقت اگر کوئی آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس کا حق یہ ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اس کو سونے دیا جائے، کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آرام کا ٹائم ہے، اگر کسی نے اس طریقے سے اس کو ڈسٹرب کیا کہ اس کی نیند میں خلل پڑا تو یہ اس کا حق پامال ہوا۔ لیکن حق پامال کرنے والے نے تو حق پامال کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اس سے اپنے حق کو پورا وصول کرے، بلکہ اسلام نے اس کو بھی ایک تاکید کی ہے کہ عفو اور درگزشت اور معافی سے کام لیا جائے، اگر جب تک یہ غلطی اس کی جان بوجھ کر نہ ہوتی چلی جائے، تکراری نہ ہوتی چلی جائے۔ مثلا آپ سوچیں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سوتے ہوئے ڈسٹرب کر دے یا کسی کا حق پامال کر دے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، لیکن کیا ہر وقت معاف کر دینا چاہیے؟ وہ چیزیں آگے آئیں گی کہ کب تک معاف کرنا ہے، جی وہ آگے آ کے بیان کریں گے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ اسلام نے کہا ہے کہ معاف کرنا ہے تو بتائیے تو مجبوری ہو گئی، ایک طرح سے ہمیں معافی کرنا پڑے گا۔ ایک انسان سامنے والا سدھر کے نہیں دے رہا اور ہم جو ہے معافی کرے جائیں، اس سے تو اور اس کی جرت بڑھتی چلی جائے گی۔ کہا کہ نہیں، اس کے ایک حدود ہیں، بتایا گیا ہے ایک حد تک معاف کرنا صحیح ہے، اس کے بعد معاف کرنا، اس کے بعد سزا دینا کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس حد تک اگر انسان میں سدھار آتا ہے تو ٹھیک، معاف کریے، نہیں سدھار آتا ہے تو پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس کو تنبیہ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہذا اسلام نے عفو اور درگزشت اور چشم پوشی کرنے کو تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی سے انسان کے حقوق پامال ہو جائیں تو 100% اپنے حقوق کو حاصل اگر وہ کرنا چاہے اور وہ ذرہ برابر بھی چشم پوشی سے کام نہ لے اور خندہ پیشانی سے کام نہ لے تو سماج کی گاڑی پھر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، سماج آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک دوسرے سے اپنے حقوق وصولنے میں لگے رہیں گے لوگ۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان اگر ایسا ہے تو اس سے بیچارہ معصوم تو ہے نہیں، بہت سی دفعہ انجانے میں اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ چاہتا بھی نہیں ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جانے انجانے میں اب ہو سکتا ہے کہ بیچارہ وہ آ رہا تھا زور سے، اس کوئی چیز اٹھا رہا تھا، وہ گر گئی اس کے ہاتھ سے مثلا، اور سوتے ہوئے آدمی کو ڈسٹرب ہو گیا، تو کیا اس نے جان بوجھ کے کیا؟ کیا یہ بیچارہ اسلام کی نگاہ میں خطا کار ہے؟ نہیں۔
لہذا کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے، بہت سی دفعہ انجانے میں اس سے دوسروں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہی بات ٹھہری کہ بھائی ہر ایک جو ہے اپنے حق کو پورا پورا وصول کرے گا تو پھر سماج بڑھ ہی نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں نئے نئے روز روز جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر روز نئے نئے جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی بنا پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ زندگی تلخ ہو کے رہ جائے گی، انسان کی کڑوی ہو کے رہ جائے گی۔ اسی کام میں لگے رہیں گے لوگ، ایک دوسرے سے حقوق وصولتے ہوئے، لڑائی جھگڑے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ فیروز فاطمہ جی، روحی صدف میم، انیس فاطمہ، آغاز فاطمہ، آپ لوگوں کو ساجد، عرفان، وسیم، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے حقوق کو 100% واپس لینا چاہے کہ اس نے میرا حق پامال کیا، مجھے تو اس کا پورا پورا بدلہ چاہیے، اور وہ ذرا سا بھی معافی سے کام نہ لے، تو پھر کیا ہوگا؟ نظام اسلام سماج کا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایسے حالات میں صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے کر دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو معاف کر دیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، متعدد آیات میں ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنے اور انہیں معاف کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ مثلا خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو، عفو کا راستہ اختیار کیجیے، معافی کا، وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا کہ یہ طریقہ لوگوں میں اتنا عام ہو جائے، معاف کرنا ایک دوسرے کو اتنا عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کو اپنی خاص عادت بنا لے، اور اس کو اتنا کنٹرول ہو کہ وہ جہاں بھی مناسب ہو وہ معاف کر دے، نہ یہ کہ وہ دل چاہے معاف کر دیا، دل چاہے معاف نہ کیا، نہیں، اتنا کنٹرول اب اس کو اس صفت کے اوپر ہو جائے، معاف کر دینے والی صفت پہ، کہ جہاں بھی مناسب ہو، جہاں بھی مصلحت ہو، فوراً معاف کر دے، ذرا سا بھی اس میں جھجک نہ ہو۔ اتنا عام ہو جانا چاہیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ فلاں صاحب نے میرا حق پامال کیا، ہو میں نے معاف کر دیا، وہی کام کسی دوسرے نے کر دیا کیونکہ یہ میرا اپنا تھا تو معاف کر دیا، کسی اور نے کر دیا تو لو جی معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے، دوسرے کو معاف کرنے کو پر تیار نہیں ہے۔ نہیں، یہ معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا کنٹرول ہو جائے انسان کو اس صفت کے اوپر کہ فوراً معاف کر دے، فوراً معاف کر دے جہاں مصلحت ہو، ٹھیک ہے۔ اسی جو ابھی آیت بتائے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اس آیت کی تفسیر میں جو روایت آپ کو میں نے بیان کی تھی کل کتاب میں کہ رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اس آیت کے بارے میں، تو جبرائیل نے کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتاؤں گا اللہ سے۔ گئے جبرائیل، پوچھ کر آئے اور بتایا کہ کیا مطلب ہے اس کا، عفو سے کام لو، معاف کر دو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر سے جناب جبرائیل نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ اے پیغمبر، خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جو بھی آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیجئے، جو آپ کو محروم رکھے اسے عطا کریں، اور جو آپ سے رابطہ توڑ لے اس سے رابطہ قائم کریں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت یاد ہو آپ کو تو بیان کی تھی، کیا تھی؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پرہیزگار اور متقی وہ افراد ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری دو آیتیں اور ہیں جس میں دشمن سے انتقام لینے کے بجائے اسے معاف کر دینے کا حکم دیا گیا کہ دشمن کو آپ بدلہ نہ لیں۔ دیکھیے آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے، بدلہ جب انسان کسی بات کا لیتا ہے وہ اپنے نفس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کرتا ہے، جب بھی کسی بات کا بدلہ لیتا ہے وہ اپنے آپ کے اندر جو ہیجان اٹھ رہا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بدلہ لیتا ہے، لیکن جب یہ ہیجان ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے کہ یار مجھے بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا، معاف کر دینا چاہیے تھا۔ کبھی بھی دیکھ لیجئے گا بدلہ لینے والا بعد میں پچھتاتا ہے، لیکن جو معاف کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے باقی رہتا ہے، اور سامنے والا جس سے معاف کیا ہے وہ دشمن بھی ہوگا، وہ بھی اپنے آپ میں ہمیشہ شرمندہ رہے گا کہ مجھے مار لیتا، وہ پیٹ لیتا، مجھ سے بدلہ لے لیتا۔ یہ معاف کر دینا دشمن کی سب سے بڑی سزا ہے۔ آپ دیکھ لینا، آپ بدلہ لے لیں گے اسے کوئی احساس نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی آپ کو کوئی خوشی کا احساس ہوگا،
لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا تو جتنی زیادہ بدتمیزی سے اس نے پیش آیا تھا اور آپ نے اتنی ہی آسانی سے اسے معاف کر دیا تو وہ اپنی آپ کی نگاہوں میں گر جائے گا سامنے والا دشمن. آپ دیکھ لینا ایسا ہے یا نہیں. ایسا ہی ہے آغاز فاطمہ، فیروز فاطمہ، فاطمہ زہرا، ایسا ہی ہے. آپ نے سنا ہوگا احادیث میں تو ہے ہی، آپ نے عام زبان میں بھی سنا ہوگا. احادیث میں تو ہے ہی دشمن کو معاف کر کر اسے سزا دو. دشمن کی سزا کیا ہے؟ اسے معاف کر دینا. اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی. تو وہ زندگی بھر اپنے کیے پہ پچھتاتا رہے گا کہ یار میں نے ایسا کیا تھا اور اس نے اتنی آسانی سے معاف کر دیا. مجھے مار لیتا، وہ پیٹ لیتا، مجھے سکون مل جاتا. لیکن جو معاف کرتا ہے اس کو تو ہمیشہ خوشی رہتی ہے کہ بھئی ہاں میں نے معاف کیا تھا. لہذا آگے دو آیتیں بیان کی. کیا کہا اس میں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرنا چاہیے، ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے. وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرنا چاہیے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ غفور اور بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو اللہ کے بندوں کو ہمیں معاف کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے بندے اگر ہم گناہ کرتے ہیں اللہ پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ پانی تو بند نہیں کرتا ہم پہ، ہوا تو بند نہیں کرتا. تو ہم بھی اس کے لیے اتنے ہی ہیں اور بندے بھی اس کے لیے اتنے ہی ہیں. ہم سے اگر خطائیں ہوتی ہیں، آج اس سے ہو گئی سامنے والے سے خطا، تو اس کے تو بندے سب ہیں. آپ اس کے بندوں کو معاف کیجئے، اللہ آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے. اب اگر ہم اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ ہلو جی جی. اور اس کے بعد ایک اور آیت کیا تھی؟ وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. کیا ہے؟ اور اگر انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بھی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، تو اللہ آپ کو بخش دے گا. اللہ کے بندوں کو بخشیے، اللہ تمہیں. خاص کر کے جو آپ کا دشمن ہے لیکن مومن ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے تو اللہ اور خوش ہوگا. اللہ، آپ جانتے ہیں کہ دشمنی اور دوستی کا معیار اسلام میں کیا ہے؟ اللہ سے دوستی، اللہ کی محبت. جسے اللہ سے جتنی محبت ہے وہ ہمارا ہے، اس سے ہمیں اتنی ہی محبت کرنی چاہیے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہاں سے اب ہم نے بات یہ پیچھے ہم نے پڑھی. آج جو بات پڑھنی ہے، جو یاد ہے آپ کو کہ معصومین کی یہ تو آیات تھی، احادیث میں بھی عفو اور درگزشت اور معاف کر دینے کی بہت تاکید کی گئی ہے. جیسا کہ ہم نے کل آخر میں جو پڑھی تھی، ایک یہ حدیث پڑھی تھی رسول اکرم کے کچھ اقوال ہیں یہاں پر، جس میں سے پہلا ہم نے کل پڑھا تھا ان اللہ عفو یحب العفو. یہ ہم نے کل پڑھا تھا. اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کیونکہ خود غفور ہے، اللہ کی صفت ایک کیا ہے؟ وہ غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو جب اللہ خود غفور ہے تو معاف کرنے والوں کو چاہے گا نہیں؟ جی، اللہ معاف کرنے والوں کو چاہے گا. دوسری حدیث رسول اکرم کی دیکھیے آپ، من اقال مسلمن عثرتہ، من اقال مسلمن عثرتہ، جو شخص کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے. عثرت کہتے ہیں غلطی، خطا. جو کوئی بھی کسی مسلمان کی خطاؤں کو معاف کرے، اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا. اب بتائیے کون انسان ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ میری تو کوئی خطا ہی نہیں ہے؟ کوئی ہے دنیا میں معصومین کے علاوہ جو یہ کہہ سکے میری کوئی خطا نہیں ہے؟ نہیں، سب مانتے ہیں سب کی خطائیں ہیں. تو کون نہیں چاہتا اللہ اسے معاف کرے؟ ہر کوئی چاہتا ہے اللہ اسے معاف کرے. تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کیجیے، مومنین کی خطاؤں کو معاف کیجیے، اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا. یا تیسری حدیث میں رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بالعفو، عفو اور بخشش سے کام لو، تمہارے لیے ضروری ہے معاف کرنا، معاف کیجیے. کیوں؟ فإن العفو لا يزيد العبد الا عزا، معاف کر دینا بندے کی عزت کے علاوہ کسی عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے، عزت بڑھاتا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے.
بدلہ لینے سے عزت نہیں بڑھتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عفو اور بخشش سے کام لو، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی عزت ہی بڑھتی ہے۔ فتعافوا یعزکم اللہ، لہذا کیا کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، خدا تمہیں باعزت قرار دے گا۔ یعزکم اللہ، اللہ تمہیں عزیز بنا دے گا، باعزت بنا دے گا۔ اگر آپ دنیا جو ہے عزت کے پیچھے دوڑ رہی ہے، میں عزت دار بنوں، میں عزت دار بنوں، اللہ آپ کو بالکل عزت دار بنا دے گا، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یا تیسری حدیث من کثر عفوہ مدّ فی عمرہ، دیکھیے من کثر عفوہ، جس کے یہاں بخشش اور معافی کی کثرت ہوتی ہے، جو اکثر معاف کر دیتا ہے، مدّ فی عمرہ، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، مدّ فی عمرہ، اس کی عمر کھنچ جاتی ہے، یعنی لمبی ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا یہ دیکھیے العفو تاج المکارم، معاف کرنا اچھائیوں کا سرتاج ہے۔ معاف کر، جتنی آپ کے ہمارے اندر نیکیاں اچھائیاں ہیں، اس کا سرتاج کیا ہے، معاف کر دینا۔ یا یہ ایک حدیث ہے، شیئان لا یوزن ثوابہما، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنا ثواب ہے۔ کون کون سی چیزیں دو، العفو والعدل، ایک معاف کر دینا، دوسرا عدالت۔ عدل اور معاف کرنا، دو یہ ایک ایسے چیزیں ہیں جن کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لہذا ہمیں عفو سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ عدل کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ یا یہ ایک حدیث، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں، بتائیے اس میں کون سی حدیث ایسی ہے جو لمبی ہے جو یاد نہ ہو سکے۔ ان اللہ عفو یحب العفو، من اقال مسلما عثرتہ اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، علیکم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد الا عزا فتعافوا يعزكم اللہ۔ یا یہ دیکھیں کتنی چھوٹی حدیث ہے، من کثر عفوہ مدّ فی عمرہ، یا العفو تاج المکارم، شیئان لا یوزن ثوابہما العفو والعدل۔ کتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، یاد کر لیجئے، آپ کے ہمیشہ کام آئیں گی زندگی میں، آپ اپنے ڈھال لیجئے، کیا کہتے ہیں، اپنے آپ زندگی میں ان کو ڈھال لیجئے، اپنے آپ کو ان احادیث کے پیرائے میں، سانچے میں ڈھال لیجئے، آپ عزیز ترین بندے ہوں گے خدا کی نگاہ میں۔ شر الناس من لا یعفو عن الذلہ، یہ ذلہ زال سے نہیں ہے، زے سے ہے، وہ ذلہ جو زال سے ذلت ہے وہ رسوائی کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پہ ذلت کہتے ہیں خطا کو، جسے کہتے ہیں ہم پھسل گیا، پھسلنا جانتے ہیں ہاں، ہلو فیروز فاطمہ، آغاز فاطمہ، پھسلنا جانتے ہیں ہاں، کیا کسے کہتے ہیں پھسلنا؟ اگر سے کوئی جیسے چلتے چلتے کوئی رستہ وہ پھسلنا نہیں، یہاں پہ اصلی معنی مراد نہیں، پھسلنا مطلب کیچڑ میں پھسلنا نہیں، پھسلنا یعنی گناہوں میں پھسل جانا، یعنی خطا کر بیٹھنا۔ کہتے ہیں نا یار میں جا رہا تھا، ایسے ایسے حالات تھے، میں کیا کرتا، پھسل گیا، یعنی گناہ کر بیٹھا۔ ذلت کے معنی ہے، لفظی ترجمہ اگر دیکھیں لغت کے اعتبار سے ذلت کے معنی ہے زیر سے ذلت، پھسلنا، یعنی لیکن ذلت سے مراد یہاں خطا ہے، لفظش ہے، یعنی خطا، کوئی گناہ انجام دے بیٹھنا، خطا انجام دے بیٹھنا، غلطی کر بیٹھنا۔ تو یہ کہنا شر الناس من لا یعفو عن الذلہ، سب سے برا انسان وہ ہے جو غلطیوں کو معاف نہیں کرتا، سب سے برا انسان وہ ہے جو کسی کی غلطی کو معاف نہ کرے اور دوسروں کے عیوب اور برائیوں پر پردہ، ولا یستر العورہ، عورت کسے کہتے ہیں، عورت عربی میں کہتے ہیں برائیاں، شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں، برائیوں کو بھی، خطاؤں کو بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے برا انسان وہ ہے جو کسی کی غلطی کو معاف نہ کرے اور دوسروں کے عیبوں پر اور برائیوں پر پردہ نہ ڈالے۔ دیکھیے اور ہمارا معاشرہ اس ٹائم کتنا اپوزٹ سمت میں جا رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ نے اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے کسی کو تو آپ کو حق نہیں ہے کسی کو بتانے کا کہ فلاں نے کیا گناہ انجام دیا ہے۔ اللہ غفور، اور اللہ کیا ہے، ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ وہ اگر چاہتا کہ عیب فاش کرنے ہیں تو سب کے ماتھوں پہ لکھ دیتا کہ اس نے یہ عیب کیا، اس نے یہ عیب کیا، لیکن وہ کتنا کریم ہے، کتنا ستار العیوب ہے
کہ کتنے سے کتنے بڑے بڑے کتنے گھٹیا گھٹیا گناہ انجام دے دیتا ہے انسان، لیکن خدا کتنا کریم ہے، اس کے باوجود بھی اس کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو جب اللہ ستار العیوب ہے، وہ اپنے بندوں کی ایک سے ایک خطاؤں کو محفوظ رکھتا ہے، کسی کو چھپاتا ہے، تو پھر ہمیں حق دیا ہے کسی نے کہ ہم کسی کے عیب کو فاش کریں؟ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ہی ہے؟ ہم تو جو چیزیں نہ بھی دیکھی ہوں نا، صرف سنی ہوں یا پھر ہمارے ذہن نے سوچ لیا کہ ایسا ہے، وہ تک ہم حقیقت بیان کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ ایسا کیا اس نے، جبکہ ہمارے ذہن نے بات یہ وہاں تھا، اس نے وہ ایسا کیا ہوگا، ہمارے ذہن نے بنا لی، بس تصور کر لیا ہم نے، اور ہم نے جا کے چاہے بیچارہ وہ مومن ایسا تھا بھی نہیں۔ تو ہمارا سماج کیوں ڈوب رہا ہے؟ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کیوں مسلمان گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں؟ ان خطاؤں، ان غلطیوں کی وجہ سے جو یہ گناہ انجام دے رہے ہیں، اسلام کے ماننے والے اسلامی قانون سے ہٹ کر، اسلامی احکام سے ہٹ کر اس کا اپوزٹ کام انجام دے رہے ہیں، اس لیے رسوا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سب سے برا انسان وہ ہے جو کسی کی غلطی کو معاف نہ کرے اور دوسروں کے عیب اور برائیوں پر پردہ نہ ڈالے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں قلت العفو اقبح العیوب، عفو اور درگزر کی قلت، یعنی معاف کرنے کی قلت، یعنی جو کم معاف کرتا ہے لوگوں کو، اقبح العیوب، یہ بدترین برائی ہے۔ والتسرع الى الانتقام اعظم الذنوب، اور انتقام لینے میں جلد بازی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی تو ہوتا ہے، جہاں کسی نے کوئی غلطی کی فوراً انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم فوراً، جبکہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم؟ صادق نبی، امین نبی، ہمارے آخری نبی، اللہ کے محبوب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے یہ جلد بازی کرنا انتقام لینے میں۔ رکیے، دیکھیے، اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے دیجیے، خود بخود آپ معاف کر دیں گے۔ جی باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟